اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بہت ہی عزیز محسن قابل احترام عبد الرحمن صاحب نے ایک سوال کیا ہے۔ بڑا اچھا اور بہت ہی آسان اور بیسک سوال ہے، آپ بھی سنیے۔ آئیں گا اکثر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس کے معنی اس طرح کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ایسا ہی ہم اکثر پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور بعد میں جیسا کہ میں ذرا قرآن کے آیتوں پہ ذرا اس کے لفظوں پہ غور کر رہا ہوں، تو یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا ہے، یہاں معبودانہ کوئی یعنی کہ اس کا حروف نہیں ہے، اس کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر اس میں معبود ایسا کیسا یعنی کہ ہمارے کو پڑھائے ہیں اور ہم بچپنے سے ایسا ہی پڑھے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولے تو عبادت کے لائق بولے ویسا، اب عبادت ہی کرنے کے لیے اللہ ہے کیا بولے ویسا، ایک تشویش تھی میرے ذہن میں تھوڑا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ارے بھائی، انشاءاللہ اسی وضاحت کام کے فرمائیں لیے تو ہم زندہ جزاک ہیں۔ اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر بھائی میں آپ کو آڈیو بھی بھیج دیا ہوں۔ الہ کا جو لفظ ہے نا، الہکم الہ واحد، آپ کو کئی جگہ ملے گا۔ تعالوا یا اہل الکتاب علی کلمۃ سوا بیننا و بینکم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرا اور تمہارا دونوں کا معبود اللہ ہی ہے، ربی و ربکم بھی ہے۔ تو الہ ہے اس میں لفظ، اشہدو ان لا الہ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ بھی ایڈ کیجئے اس میں، کیونکہ عبادت کے ساتھ ہی پھر فوراً شرک کی بات آ جا رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ۔ تو جس طرح عبد بندہ، غلام، کیونکہ عبادت کا لفظ اوپر ہے، رسولہ اللہ کے رسول بھی ہیں محمد، واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ۔ یہاں میں چھوٹی سی وضاحت اشہدو پہ کروں گا۔ بیسیکلی شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ایسے کیسے بول دیے بھائی، آپ گواہی دے دیے؟ ایک جگہ پہ خون ہوا ہے، قتل ہوا ہے، آپ آئینی وٹنس ہے، آئی وٹنس ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں نہیں اللہ کو، آپ نے جب پہچانا نہیں اللہ کو، وہاں ایک آپشن آ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے اندھا ہے، لیکن وہ بھی قتل کی گواہی دے سکتا ہے۔ وہ آ کے کہے گا کورٹ میں کہ جج صاحب، میں ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، میں ٹرین کے برج کے نیچے تھا، میں بڑی مشکل سے لکڑی اپنی ٹیک ٹیک کے ڈیلی جیسا میں اشارے سے چلتا ہوں، اسی طرح میں اپنی دکان سے آ رہا تھا، وہاں میں نے آواز سنی کہ ایک آدمی پکار رہا تھا، بھائی میرا نام خواجہ نہیں ہے، میرا نام خواجہ نہیں ہے، میرا نام احمد ہے۔ کوئی بھی ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ جس آدمی کو سمجھ کے مار رہے ہیں، میں وہ بھائی نہیں ہوں۔ یہ آواز میں نے کانوں سے سنی، وہ کہہ رہا تھا میرا نام احمد ہے، میرا نام خواجہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بول رہے تھے نہیں تو ہی ہے، تو ہی ایسا کیا ہے۔ تو بھائی آپ کون ہو؟ تو وہ بولے گا میں اس لڑکی کا بھائی ہوں، میرا نام فلاں ہے۔ وہ بولے گا میں اس لڑکی کا باپ ہوں، میرا نام فلاں ہے۔ آج تو تیری ہم جان لے کے رہیں گے۔ وہ لوگ مارتے رہے اور یہ چیختا رہا، بھائی آپ چاقو سے مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ یہ اندھا سن رہا ہے صرف۔ پھر دونوں نے گفتگو کی، چلو یہ تو مر چکا ہے، اب اس کی لاش کو ہم کہاں ڈالیں؟ یہ بھی اندھے نے سنا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور یہ چھپ کے کھڑا رہا۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے جب راستے میں آیا، کسی سے پوچھا، بھائی فون ہے تو پولیس کو فون کیجئے، یہاں برج کے نیچے ابھی قتل ہوا ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ چشمدید گواہ تو وہ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن گواہی دے گا کہ میں نے اپنے کانوں سے نام بھی سنے، احمد نام بھی سنا ہے، خواجہ بھی سنا ہے، اور وہ دوسرا آدمی کہہ رہا تھا میں بھائی ہوں۔ پھر یہ دونوں نے کہا اب یہ تو مر چکا ہے، اس کا کیا کریں گے ہم؟ لہٰذا پورے مرڈر کا سین سامنے آ گیا۔ وہ گواہی دے سکتا ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے پوری تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس وہ آنکھیں ہیں جو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری آنکھوں میں اللہ نے وہ طاقت ابھی نہیں دی ہے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ، دیدار کرائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں کو، کیونکہ کافر تو نیچے منڈی کرے کھڑے رہیں گے، نظریں ملا ہی نہیں سکیں گے،
روشنی کہاں سے تاب لائیں گے؟ لیکن اللہ کو حساب کرنا ہے اس دن. تو یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. تو آپ گواہی کہاں سے لا کے دے رہے ہیں بغیر انفارمیشن کے؟ یہاں تو آپ نے محسوس کرنا ہے اپنے رب کو. وہ باتیں آپ نے کانوں سے سننی ہیں جو اس اندھے نے سنی تھی مرڈر کے. یہاں آپ کو بتانا ہے. اور جب تک آپ دوسروں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے، جب تک دوسروں کی عبادت کر کے چیک نہیں کر لیے آپ کو پتہ چل گیا میں اپنے نفس کی عبادت کرتا تھا، میں اپنے خواہشات کو الہ بنا چکا تھا، میں نے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنی عبادت کا درجہ دے دیا تھا، میں نے مرشدوں کی عبادت کی، میں نے امیر جماعت کی عبادت کی، میں نے ذمہ داران کی عبادت کی، میں نے علماء کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا انہوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیا ہے. کلیئر کٹ الفاظ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس ٹارگٹ کو لے کے آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا معبود ہے. بس تو آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو اپنا معبود بنانا چاہیے. اللہ تو ہے ہی معبود، آپ نہیں مان رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں جھوٹی. جھوٹ بول رہا ہے وہ شخص. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو شخص قرآن کو پوری طرح بغیر سمجھے اپنی زبان میں، چاہے وہ کسی زبان، کسی گاؤں کا، کسی شہر کا، کسی کنٹری کا ہو، کوئی دھرم کا ہو، کوئی مذہب کا ہو، جب تک وہ اپنی کانوں سے پورے کا پورا مطلب اپنی مادری زبان میں سمجھ نہ لے قرآن کا، وہ گواہی اگر دے رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. منیمم اگر گنجائش نکالی جائے تو مکی صورتیں 86 صورتیں اس کو سننا چاہیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہونے والی تمام صورتوں کو، مکی زندگی جب تک آپ 30واں پارہ لگا لیجئے، چلیے اس سے زیادہ کنسیشن تو ناممکن ہے. جب تک آپ وہ آیتیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا ثبوت نہیں دیتا، جب تک آپ کے دماغ کو مطمئن نہیں کرتا، جب تک آپ ایمان نہیں لاتے. جھوٹ بول رہے ہیں. اگر کوئی بول رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد کو جانتا ہی نہیں. جو صحابہ اکرام اس وقت ایمان لائے تھے وہ 40 سال کا چلتا پھرتا ایک امین و صادق آدمی دیکھ رہے تھے، اور جنہوں نے انکار کیا کافر تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. ان کو صرف جلن یہ تھی کہ یہ آدمی ہے تو سچا، صادق اور امین ہے، لیکن اس کو اللہ نے رسول کیوں بنایا؟ یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے وہ غلط تھا، اور یہ شخص وہی کہہ رہا ہے. یہ شخص یتیم ہے، یہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، ہم پرانے زمانے کے علماء بھی ہیں، ہم نے مدرسے سے فراغت بھی حاصل کی ہے. آج کل کے حساب سے ہمارے بڑے خاندان، مرشدی خاندان سے ایک بکریاں چرانے والا اٹھ کے بول رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیسے مانے ہم؟ تو انہوں نے کنٹینٹ سنا ہی نہیں، انکار کر دیے. اگر کوئی اس زمانے میں ایسا ہی خالی محمد اللہ کے رسول ہے تو وہ پہلے سے جانتا تھا یہ شخص کو. وہاں لا الہ الا اللہ نہیں تھا، وہاں محمد رسول اللہ تھا. اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جب تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو تو یقیناً تم نے اللہ کو تو مان لیا، یہ ساری کائنات کا معبود اکیلا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ مورتی پوجا چھوڑ دو، یہ جو تم نے بت بنا کے رکھے ہیں یہ چھوڑ دو. لات، عزا، منات، ابراہیم، اسماعیل، سب کا بت تھا اندر. 360 بتوں کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں. عبادت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے جو پوری زندگی میں آپ کو ایک ایک لمحہ اس کی فرما برداری کرنا ہے. اس نے جس چیزوں سے منع کیا رک جانا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں. آپ وہی گھنٹی بجانے کو، جا کے ٹھہرنے کو عبادت سمجھ لیے، کیونکہ اتنے ہی ٹکڑے سے منع کیا گیا تھا. وہ عبادت کا ایک حصہ تھا. وہ تو پوجا کر رہے تھے اور باقی زندگی اپنی منمانی گزار رہے تھے. تو کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. یاد رکھیے فرعون نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ کو مل جائے گا سورہ یونس میں، اور سورہ انبیاء میں حضرت یونس کا واقعہ ملے گا کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کہتا ہے ایسے مومنوں کو ہم ان کا صحیح بدلہ دیتے ہیں، ان کو موت کے منہ سے نکال لاتے ہیں. اور فرعون کو کہا کہ تو اب پڑھ رہا ہے کلمہ کہ میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، اور بنی اسرائیل کے اللہ پہ میں ایمان لاتا ہوں، اور میں من المسلمین، اب میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا الآن قد عصیت من مفسدین، تو پہلے فساد برپا کرنے والوں میں تھا، آج تو میں تیری لاش کو صرف بچانے والا ہوں،
تاکہ قیامت تک میں اس کو بتا دوں ساری دنیا کو کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے کا یہ حشر ہوتا ہے. لعنتی ہے تو آج سے، قیامت تک تجھے جہنم دکھاتے رہوں گا میں. ہمارے بیوقوف یہ دعا کرتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو آپ سمجھ لینا آپ فرعون کے ساتھ جہنم میں رہیں گے. ایمان پہ خاتمہ ہو یہ دعا کیجیے. دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ایمان میں رہنا نہیں رہنا آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی. آپ صرف اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا، میری غلطیوں پہ معاف کر دے. دیٹس آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کے یہ تینوں ہی ذرائع ہیں، باقی اور بالکل ویسٹ ہے. یقین مانیے آپ، یہ دے دے وہ دے دے، اس سے بچا لے اس سے بچا لے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے، میرے کو سیدھے رستے پہ چلا دے، فلاں کر دے. قیامت کے دن پھٹی کوڑی ملنے والی نہیں ہے، سیدھا سیدھا جہنم میں ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یاد رکھیے میری بات. تو کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ تو آپسی نا اتفاقیوں کے وقت بولنے کی بات ہے کہ تم یہ ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، عبادت کے لائق تو اللہ ہے. یہ اللہ کو بولنے کی بات ہی نہیں ہے. جو صحابہ اکرام ایمان لائے تھے اس وقت قبول کرے تھے، پوری کتب حدیث سے نکال کے ایک روایت ایسی بتائیے کہ جس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہو، عمر نے، عثمان نے، علی نے، فلاں نے. کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں یہ ثبوت ملتا ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اسلام کے دشمنوں نے، کافروں نے، اور جو ہے دشمنوں نے، منکرین نے، کافروں نے یہ ایک پلاننگ بنائی کہ ان کو آمنت باللہ و ملائکتی سے ہٹانا ہے. تو کیا کرنا؟ کلمے کا چکر دے دو ان کو. اوہ کلمہ نصیب، لا الہ الا اللہ، روز 111 مرتبہ، 1111 مرتبہ آپ کو رٹے پہ لگا دیا اور آپ کو ہٹا دیا ایمان سے. آپ جب تک پوری قرآن نہیں پڑھے، نہیں سمجھے، کم سے کم نہیں سن لیے، اندھے بھی ہیں تو اردو زبان میں، آپ کی اپنی مادری زبان میں، تیلگو میں، ہندی میں، سنسکرت میں، کسی لینگویج میں، چائنیز میں، رشین میں، تب تک آپ گواہی نہیں دے سکتے. جھوٹ بول رہا ہے وہ شخص اگر بول رہا تو بنا قرآن کو سمجھے کہ اس کے پاس کوئی گواہی ہے ہی نہیں. پولیس والے تو بولیں گے تو گھر میں سو رہا تھا مرڈر کے ٹائم پہ، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو اندھا بھی ہے. پھر بالکل یہی حال ہوگا. جوتے پڑنے والے ہیں قیامت کے دن. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے. تو عبد الرحمن صاحب بہترین آپ نے سوال کیا ہے، اور بہترین جو ہے میں کوشش کیا ہوں اس کا خلاصہ کرنے کی. یاد رکھیے کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. بار بار بول رہا ہوں میں. اگر کوئی یہ غلط فہمی میں، جہالت میں دعا کر رہا تھا تو اس کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایمان خاتمہ ایمان پر ہو.